بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والظاہرة التي تطغى على أدعية الإمام عدة أمور۔ بحث ہماری یہ چلی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے انداز میں بھی ہماری تربیت کی ہے، دعاؤں کے انداز میں پیغام حق تک پہنچایا ہے، دعاؤں کے انداز میں امت کی ہدایت کی ہے، دعاؤں کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کیسے کرنی ہے، دعاؤں کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرنی ہے، دعاؤں کے ذریعے سمجھایا کہ اپنی روٹی روزی کسب معاش کیسے کرنا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ کسی کا کسی پر کیا حق ہوتا ہے، یعنی پوری ایک کتاب بنی ہے جسے صحیفہ سجادیہ کا نام دیا گیا اور زبور آل محمد کے نام سے۔ ظاہری طور پر یہ دعائیں ہیں، لیکن اس وقت کے سیاسی حالات ایسے تھے کہ امام علیہ السلام کے پاس کوئی جا نہیں سکتا تھا، ان سے کوئی شخص کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا، تو امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد کے حالات، یہ تو نہیں کہ کربلا ہو گیا اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، نہ، دشمنان اہل بیت کی کارروائیاں اسی انداز میں جاری رہیں۔ امام جب تنہائی کا شکار ہو گئے، لیکن امام نے امت کی ہدایت تو کرنی تھی، امت کی تربیت تو کرنی تھی، پھر امام علیہ السلام نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ ظاہراً دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اسی دعا میں ہدایت کر رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے، چاہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہو، توحید سمجھانی ہو، نبوت سمجھانی ہو، یا فروعات دینی کے حوالے سے ہو، انداز دعا کہے، لیکن امت محمدیہ کی پوری تربیت کی اور مکمل ہدایت کی۔ آیت اللہ محمد المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صحیفہ سجادیہ کے کچھ تھوڑے چند سطریں، کچھ پیرے لیے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ صحیفہ سجادیہ جو ظاہراً فقط دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ دعاؤں کا نہیں، بلکہ یہ ایک پوری ہدایت کا اس میں پروگرام ہے، پورا ایک لائحہ عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی حوالے سے ہدایت لینا چاہتا ہے، اس صحیفہ سجادیہ سے اس کو ہدایت مکمل مل سکتی ہے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہ صحیفہ سجادیہ جو عربی میں تھے، اردو ادب کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ نے بہترین اردو میں اس کا ترجمہ کر کے ہماری مشکل اردو دانوں کی مشکل حل فرما دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نہج البلاغہ کا ترجمہ کوئی پھر اس حد تک اردو میں ترجمہ نہ کر سکا جو انداز اور جو معیار مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اسی طرح یہ صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ بھی علامہ مفتی جعفر حسین نے مکمل کیا، اور اردو ادب کا شاہکار۔ اس لیے میں نے نہج البلاغہ میں بھی یہی کیا تھا جب اس کے ہم نے درس پڑھے، کہ جو مفتی صاحب کا ترجمہ تھا وہ ساری اردو پڑھی ان کے ایصال ثواب کے لیے، پھر شرح اپنے انداز میں کی۔ یہاں بھی جو صحیفہ سجادیہ کے دعاؤں کے حصے علامہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھے ہیں، ہم اسی مفتی صاحب کے ترجمے کو لیں گے کہ انہوں نے اردو میں اس عربی کو کس خوبصورت انداز میں ڈھالا ہے، تاکہ یہ ثواب ان کی تک پہنچ سکے،
ان کے ثواب پہنچانے کے لیے اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے۔ وَظَاهِرَةُ الَّتِي تَدْعُو عَلَىٰ عَدِيَةِ الْإِمَامِ، امام علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، یہ جو مجموعہ صحیفہ سجادیہ، یہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں کچھ بردستہ چیزیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل بہت زیادہ واضح ہیں، جس کہتے ہیں نا ہیڈ لائنز ہیں، عنوان ہیں، اگرچہ ساری دعائیں بھی ایسے ہیں، کچھ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مثلا نمبر 1، اول ثانی ثالث 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، التعریف باللہ تعالی، اللہ کی تعریف۔ امام سجاد علیہ السلام نے اللہ کی معرفت کیسے کرائی ہے؟ اس کی عظمت، اس کی قدرت، و بیان توحید ہی، اس کی توحید کہ وحدہ لا شریک، توحید امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح بیان فرمائی۔ و تنزیح بِأَدَقِّ التَّعْبِيرَاتِ الْعِلْمِيَّہ، یعنی امام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو، ان کی توحید، اس کی قدرت کو دقیق ترین علمی انداز میں اور تعبیروں کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَذَلِكَ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ بِمُخْتَلِفِ الْأَسَالِيبِ، امام زین العابدین علیہ السلام نے ہر دعا میں پہلے اللہ کی تعریف و تمجید کی ہے، البتہ مختلف انداز میں، کہیں کوئی الفاظ تو کہیں دوسرے الفاظ۔ مثلا شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا سبحان اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت، توحید۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ مفتی صاحب کا حسین اردو ترجمہ، مفتی صاحب نے ترجمہ یوں کیا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ترجمے میں، وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز، اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کلام امام ہے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر، اور بلحاظ عاجز بندہ مفتی صاحب نے بھی اردو ترجمے بھی اپنی اس حیثیت کے مطابق کمال ادب کا سہارا لیا، اور اردو ادب تھوڑا سا غور کریں کس انداز میں الفاظ کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداءً واخترعہم علی مشیتہ اختراعاً، اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشاء عدلی سے جیسے چاہا انہیں ایجاد کیا۔ میری خواہش ہے ذاتی کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے، جیسے ہم نے نہج البلاغہ کا ایک حصہ مکمل کیا، اس پورے صحیفہ سجادیہ کا بھی اردو ترجمہ ہم ریکارڈ کریں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں یقیناً توفیق دے گا، چونکہ ہمارا یہ کوئی ذریعہ آمدنی تو ہے نہیں، کاروبار تو ہے نہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پر یقین کامل ہے کہ وہ یقیناً مجھے توفیق دے گا، اور میں
اس میں کامیاب ہوں گا۔ ان دعاؤں کے اردو ترجمے کو لوگوں تک پہنچانا، سبحان اللہ، اس سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، اپنے آپ کو تو ہوتا ہے کہ کل امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے الفاظ ہم گناہگاروں کی زبان پر آئیں گے، یقیناً باعث برکت ہوگی، یقیناً باعث برکت ہوگی۔ یقین کامل ہے کہ جو الفاظ امام علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں، ہم بھی وہی الفاظ ادا کریں، یقیناً باعث برکت ہے۔ فَتَقْرَأُ دَقِيقَ مَعْنَى الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو، ہم نے کیا سنا ہے؟ اول یعنی پہلا، آخر یعنی آخر، آخری۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ اور سمجھایا، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی آخر نہیں۔ اس پہ غور کرنا، یہ توحید ہے۔ فَتَقْرَأُ دَقِيقَ مَعْنَى الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالتَّنَزُّهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ بَصَرٌ اور وَهْمٌ۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح امام نے بیان فرمایا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، تعریف کرنے والے اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وَالدَّقِيقَ مَعْنَى الْخَلْقِ وَالتَّقْوِينِ، کس گہرائی میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کو کس انداز میں، لفظوں پہ غور کرو، ابتدعا بقدرتہ الخلق ابتداءً، اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، کسی کے سہارے سے نہیں، کسی کی مدد سے نہیں، کسی کے تعاون سے نہیں، اپنی قوت۔ اس میں جملہ ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ جو کسی بھی خلق کی ایجاد میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور اگلا جملہ بھی یہی تھا، وَاخْتَرَاهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَانًا، اور اپنی منشاء عدلی سے جیسا چاہا اسے ایجاد کیا، اپنی مرضی اور اپنی منشاء عدلی سے، کوئی اس کا مشیر و معاون نہیں، کسی سے اس نے پوچھا نہیں، نہ اس کو کچھ بتا سکتا ہے، سارے جو اس کی مخلوق ہے۔ ثم تقرأ اسلوباً آخر فی بیان قدرتہ تعالی و تدبیرہ فی الدعاء السادس، چھٹی دعا۔ اب یہاں پر بھی سبحان اللہ، امام زین العابدین علیہ السلام اس کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، تدبیر کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، وہاں وہ الفاظ تھے، یہاں کون سے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ ذرا سن لیں۔ الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خالق فرمایا، دن رات کو خالق فرمانے میں بس اس کی اپنی قوت۔ خبردار کوئی غلط فہمی میں غالی نہ ڈالے کہ فلاں کے مشورے سے اور فلاں کے تعاون سے، نہ نہ نہ، بے قوت ہی امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ وَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ، اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے ان دونوں میں امتیاز قائم کیا، یہ دن ہے، یہ رات ہے۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَدًّا مَحْدُودًا وَأَمَدًا مَمْدُودًا، اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود اور مقررہ اوقات کا پابند بنایا،
کب سے کب تک دن کہلائے گا، کب سے کب تک رات کہلائے گی، رات میں دن نہیں ہوتا، دن میں رات نہیں ہوتی، یہ ساری وقت کی تقسیم اور حد بندی اس کی اپنی قوت کاملہ اور قدرت کاملہ سے ہے اور بس۔ یولج کل واحد منہما فی صاحبہ، سبحان اللہ۔ جو انداز مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے۔ یولج کل واحد منہما فی صاحب، دن گزرتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات گزرتا ہے، پھر وَيُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ بِتَقْدِيرٍ مِّنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْضُوهُمْ بِهِ، تاکہ اس ذریعے سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سر و سامان کرے۔ وَيُنْشِئُهُمْ عَلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعْبِ وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ وَجَعَلَهُ لِبَاسًا لِيَلْبَثُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَمَنَامِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَامًا وَقُوَّةً وَلِيَنَالُوا بِهِ لَذَّةً وَشَهْوَةً۔ یہ الفاظ امام زین العابدین کے ہیں، مفتی صاحب نے حسین ترجمہ کیا۔ فرماتے ہیں چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں، اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں، اور یہ ان کے لیے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و کیف اندوزی کا ذریعہ ہو۔ یہ ترجمہ دیکھیں، ترجمہ بھی معیار کا ترجمہ ہے، الفاظ کا انتخاب دیکھیں آپ۔ یہ اس نے اپنی قدرت سے سارا دن لوگ اپنے کسب معاش میں مصروف رہیں گے، اس نے اس لیے رات کا پردہ بنا دیا تاکہ لوگ آئیں اور سارے دن کی تھکاوٹ رات کو آرام کر کے وہ دور کریں، صبح پھر سے اپنے سلسلہ روزگار میں چلے جائیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو قرآن کی یہ تفسیر ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے راتوں کو بنایا تاکہ تو اس میں سکون کرو۔ ہم بدبخت لوگ ہیں، ساری رات انٹرنیٹ کی لغویات میں جاگتے ہیں اور صبح نماز کے ٹائم سو جاتے ہیں۔ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی تھی، دن کام کے لیے بنایا تھا۔ إِلَى آخِرِ مَا يَذْكُرُ مِنْ فَوَائِدِ خَلْقِ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَمَا يَنبَغِي أَن يَشْكُرَهُ الْإِنسَانُ مِنْ هَٰذِهِ النِّعَمِ۔ اور بھی کیونکہ دعا تو یہ لمبی ہے، چھٹی دعا کافی لمبی دعا ہے جس میں امام علیہ السلام نے اس دن اور رات بنانے کے فوائد کو بیان کر کہ اللہ نے دن اور رات کو جو بنایا اس کے فوائد کیا ہیں اور ان نعمتوں کا انسان کیسے شکر ادا کرے۔ فرماتے ہیں وَتَقْرَأُ أُسْلُوبًا آخر فِي بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ الْأُمُورِ بِيَدِهِ تَعَالَى فِي الدُّعَاءِ السَّابِقِ۔ آپ ساتویں دعا میں آ جائیں۔ اب ساتویں دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمام امور کی برگشت، تمام اختیارات اس کی اپنی ہاتھ میں ہیں اور بس اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بیدہ ان جمیع الامور، سب کچھ بیدہ تعالی، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کہاں فرمایا؟ ساتویں دعا، صحیفہ سجادیہ کی ساتویں دعا میں
امام زین العابدین یوں فرماتے ہیں یا من تحل بہ عقد المکارہ، آئے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، یا من یفصح بہ حد الشدائد، آئے وہ جس کے باعث سختیوں کی باڑھ کند ہو جاتی ہے، یا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج، آئے وہ جس سے تنگی و دشواری سے وسعت و فراخی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے، وَذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ، تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئیں، اور صعاب دشواریاں، اور تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا، وَجَرَا بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ، تیری قدرت سے قضاء کا نفاذ ہوا، وَمَضَتْ عَلَىٰ إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ، اور تمام چیزیں تیرے ارادہ کے رخ پر گامزن ہیں، فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرًا وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنزَجِرًا، اور وہ بن کہے تیری مشیت کی پابند، اور بن روکے خود ہی تیرے ارادہ سے رکی ہوئی ہیں۔ اب دیکھو نا جی، اب یہ جملہ اور بھی آگے ہے، لیکن اس میں امام علیہ السلام نے ہدایت فرمائی، تربیت فرمائی کہ تمام امور، سختیاں کس نے دور کرنی ہیں، آسانیاں کس نے مہیا کرنی ہیں، اسباب خیر کس نے مہیا کرنے ہیں، اسباب رزق کس نے مہیا کرنے ہیں، تمام امور، ان جمیع الامور بیدہ تعالی، سب کچھ اس اللہ تبارک و تعالی کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ اس کے بعد۔ کب چاہے گا وہ تمہارے سے سختی ہٹائے گا، کب چاہے گا تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، کب چاہے گا تیرے لیے اسباب مہیا کرے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور یہ سب کچھ اسی نے ہی کرنا ہے، اور بس کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ آسانی۔ دوسرا نقطہ جو یہاں پر اس زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ میں ایک واضح ہو کر اور روشن ہو کر سامنے آتا ہے، وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں یہ تربیت دی، یہ ہدایت کی، ہمیں سمجھایا کیا کہ بیان فضل اللہ تعالی علی العابد، کہ اللہ کو بندے پر کیا عظمت و فضیلت حاصل ہے، وَعَجْزُ الْعَبْدِ عَنْ أَدَاءِ حَقِّهِ، اور یہ سمجھا کہ بندہ اللہ کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے، مہما بالغ فی الطاعۃ والعبادۃ والانقطاع الیہ، وہ جتنی زیادہ عبادات کرے، جتنی اطاعت کرے، جتنا دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے قریب بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کا حق عبودیت کا ادا نہیں کر سکتا، وہ اتنا عظیم ہے کہ صرف اسی کو ہو جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کما تقرأ فی الدعاء السابع والثلاثین، صحیفہ سجادیہ 37 نمبر دعا۔ اب اس دعا میں یوں فرماتے ہیں، لفظوں پہ غور کرنا گا، امام علیہ السلام ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ بندہ جتنی عبادت اور اطاعت بھی کر لے، اللہ کا حق بندگی ادا نہیں کر سکتا،
سبحان اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام یوں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انا احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیہ من احسانک ما یلزمہ شکرا۔ بار الہ، کوئی شخص تیرے شکر کی کسی منزل تک نہیں پہنچتا مگر یہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پر مزید شکریہ لازم و واجب کر دیتے ہیں۔ تو ایک نعمت کا شکر ادا کرنے نکلے گا، اس کے اور اتنے احسان آ جائیں گے کہ تو جو شکر ادا کر رہا ہے تجھے خود اس پر بھی شکر ادا کرنے کہ تمہیں توفیق شکر عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَبْلُغُ مَبْلَغًا مِّن طَاعَتِكَ وَإِنِ اجْتَهَدَ إِلَّا كَانَ مُقَصِّرًا دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَضْلِكَ۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجہ پر چاہے وہ کتنی ہی سرگرمی دکھائے، اجتہادہ یعنی کوشش کرے، محنت کرے، جو بھی کرے دکھائے، نہیں پہنچ سکتا، اور تیرے اس استحقاق کے مقابلہ میں جو بربنائے فضل و احسان ہے قاصر ہی رہتا ہے۔ یعنی جتنی بھی کوشش کرے تیری اطاعت کی، جس حد تک پہنچ جائے، لیکن تو جو حق رکھتا ہے اس سے یقیناً وہ بندہ قاصر رہے گا کہ تیرے فضل و کرم کا جو تقاضا ہے، جو تیرا حق ہے، اس کی ادائیگی سے قاصر رہے گا۔ فرماتے ہیں فَأَشْكُرُ عِبَادِكَ عاجز عن شکرک وَأَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عن طاعتک۔ تیرے سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادائے شکر سے عاجز، اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درماندہ ثابت ہوں گے۔ اشکر عبادک، تیرے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں وہ بھی تیرا حقیقی شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں، اور جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی تیری عبادت کو حق ادا کرنے میں مقصر ہیں، درماندہ ہیں، نہیں کر سکتے۔ وَبِسَبَبِ عِظَمِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ، اللہ کی بندے پر جو عظیم نعمتیں ہیں ان کے سبب، کہ التی لا تتناہی، کہ ویسی نعمتیں جو لا متناہی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں یعجز عن شکر، بندہ اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔ نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی بنیاد پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ ہدایت ہدایت ہدایت، امام فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يُعْصِيهِ مُجْتَرِعًا، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ اس کی بے پایان نعمتوں پر جو بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا، بس یہ کیسا ہوگا کہ جب وہ جرأت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کرے گا۔ نعمتوں اتنی ہیں کہ شکر ادا ہو نہیں سکتا، اور یہ جرأت کر رہا ہے اس کی نافرمانی پر۔ فَمَهْمَا صَنَعَ بَعْدَئِذٍ لا يستطيع ان يكفر عن معصیۃ واحدہ، فرماتے ہیں اس کے بعد کیا کرے گا کہ جب وہ ایک معصیت کا، ایک گناہ کا کفارہ ادا کرنے پر بھی طاقت نہیں رکھے گا، تو پھر زندگی بھر کی نافرمانیوں کے کفارے کہاں سے دے گا؟ ایک نافرمانی کا کفارہ دینے پر بھی قدرت نہیں ہوگی۔
ھذا ما تصورہ الفقرات العاتیہ من الدعاء السادس عشر، اس نکتے کو سمجھایا ہے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی 16 نمبر دعا میں۔ سبحان اللہ، یہ دعا کے جملے ہیں۔ امام نے فرمایا یا الہی لو بکیت الیک حتی تسکت اشفار عینی وانتحبت حتی ینقطع صوتی وقمت لک حتی تتنشر یتنتشر قدمائی ورکعت لک حتی ینخلع صلبی وسجدت لک حتی تتفقع حدقایا وأقلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سیئۃ واحدۃ من سیئاتی۔ اسی نکتے کو کہ زندگی بھر کے گناہ چھوڑ، ایک گناہ کا کفارہ بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو بیان فرمایا اور ہماری تربیت کی۔ کیا امام فرماتے ہیں؟ بار الہا، اگر میں تیرے سامنے اتنا روں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں اور اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائیں، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر دھنس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں اور زندگی بھر گندلا پانی پیتا رہوں، اور اس اثناء میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اس نکتے کو امام نے فرمایا۔ خبردار کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں تو بس میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، میں نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، وہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں تو اللہ کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی کا کفارہ دینے پر قدرت بھی نہیں رکھتا۔ یہ جو میں نے آپ کو اردو ترجمہ سمجھایا، اس کو ایک دفعہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، 12 پڑھیں۔ اقرار ہے کہ ہم تو یہ سب کچھ کر لیں، ایک گناہ کا کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔